سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل ہم مناتے ہیں اس کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیا اس طرح سے منانا صحیح ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تو نہیں آئے۔ آج جو دن ہے وہ 1987 کے نومبر کے مہینے کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تو ایک تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ غور کا مقام ہے کہ جب ایک مبارک دن آیا تو اس دن کو کسی اور دن میں متوا کر دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ عقیدت میں تو اضافہ کرتی ہے لیکن صداقت میں اضافہ نہیں کرتی۔ آپ کی عقیدت بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا یہ جو دن ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو یہ دن آج کا دن تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ عرصہ پہلے ربیع الاول ہی کے مہینے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی دن کا واقعہ ہے، لیکن وہ آج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی دن، کوئی بھی ساتھ دوبارہ نہیں آتی، اس بات کا ضرور لحاظ رہے۔ آپ یہ جو آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں وہ یاد کے طور پر منا رہے ہیں، یہ دن آج کا نہیں ہے۔ اب اس بات پر ذرا غور کریں۔ جب اس پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس دن کو یاد کے طور پر مناتے رہے اور تقریب کے طور پر منا رہے ہیں۔ بزرگان دین کے زمانے میں اسے تقریب کے طور پر نہیں منایا گیا، یہ کوئی ریسنٹ ہسٹری ہے۔ یہ واقعہ قریب کے دور میں یعنی ماضی قریب میں ہوا ہے، یعنی ماضی قریب میں اس دن کو اس طرح منایا گیا ہے۔ پہلے بھی میلاد ہوتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، نعت پڑھنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک دن مقرر کرنا۔ میں اس جلوس کی بات کر رہا ہوں، ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جن کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے علاوہ ہے۔ اس جلوس کو حق نہیں پہنچتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالا جائے، کیونکہ اس کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے علاوہ ہے۔ اور اگر ہمیں خوشی کا کوئی موقع ملے تو نور کو واپرا کی روشنی سمجھتے ہیں۔ نور تو نور ہوتا ہے، اس کا روشنی سے تعلق نہیں ہے۔ یہ روشنیاں تمہارے زمانے کی ہیں۔ بعض اوقات کسی کو کوئی خواب آیا، خیال آیا، عرفان ہو گیا یا مکاشفہ ہوا، اس سے اگر پوچھیں کہ آپ کو کیا محسوس ہوا تھا، کہے گا میں ایک محفل میں گیا، وہاں کیا تھا؟ نور ہی نور تھا۔ کیسے؟ بڑے بڑے نورانی بلب لگے ہوئے تھے۔ اب یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نور کا تعلق بلب سے نہیں۔ اس زمانے میں اس زمانے کی بات کو بیان کرنا اور اپنے عقیدے کے مطابق بیان کرنا، یہاں سے آدمی غلطی کر جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مشاہدہ عین حق ہوتا ہے۔ جس بزرگ سے کبھی کسی کی ملاقات ہوئی، وہ جس زمانے میں ملاقات ہوئی، خواب میں یا عرفان میں یا مشاہدے میں، تو وہ ملاقات عین صحیح اسی زمانے کے ماحول میں ہوگی۔ یا آپ کے زمانے میں اگر وہ زندہ جاوید ہے تو آپ کے زمانے میں وہ آپ جیسی کوئی بات بتا کر چلا جائے گا۔ اس لیے آپ کا یہ سوال کہ میلاد کب سے منایا جا رہا ہے، تو یہ حال ہی میں واقعہ ہوا ہے۔ میلاد منانا اچھی بات ہے، لیکن بات غور طلب ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم درود شریف پڑھو، باوضو بیٹھے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں پر رحمتیں کرو اور دشمنوں کو معافی دو اور دوستوں سے معافی مانگو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جلوس نکال لینا میلاد نہیں ہے، یہ صرف تقریب کے طور پر ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مقدس دنوں کے حساب سے چلتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کوئی جیسے بھی منا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ چلنا میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ جب یاد مناتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی ہو اور ان کا بیان بھی ہو۔ اور یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں، وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے، اگر ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنے، تو اس پر دوبارہ غور کرو کہ کیا ذکر کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ذکر کرنا پڑ جائے۔
مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دو علیحدہ بیانات ہو رہے ہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ اصل بات کیا ہے اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے پر تمہارے ملک میں بڑا جھگڑا ہو چکا ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عشق اور محبت کیا پیدا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ غور طلب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام سے محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت برابر نہیں ہو سکتی۔ محبت میں ذات کا ہونا ضروری ہے، تقلید کے لیے مذہب کا یا قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام کی اطاعت ہو سکتی ہے، محبت ذات سے ہوگی۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اطاعت کس کی ہوگی؟ ڈسپلن کی، قانون کی اور بیان شدہ شریعت کی۔ محبت صرف ذات سے ہوگی۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو، اور رمل اور عمل سے منع کیا گیا ہے، رمل اور عمل بند کر دو۔ وہ آپ کرتے نہیں ہیں بلکہ قرآن سے فالے نکالتے ہیں۔ آپ رملیات کرتے رہتے ہو، عملیات کرتے رہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس بات سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آپ اس بات سے منع نہیں ہوئے۔ آپ کو منع کیا گیا کہ مزار پرستی نہ کرو، لیکن آپ نہیں باز آ سکتے، آپ مجبور ہیں۔ کہتے ہیں محبت زیادہ ہو گئی ہے اس لیے اب ہم مزار پرستی سے پرے نہیں رہتے۔ آپ کو منع کیا گیا بہت ساری باتوں سے اور آپ ان باتوں سے منع نہیں ہوتے، اور آپ لوگ اس نام کا اور ذات کا سہارا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کسی بتائے ہوئے اصول کے علاوہ عمل کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ غور رہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ یہ جلوس کا نام نہیں ہے، روشنی کا نام نہیں ہے، اور بلب لگانے کا نام نہیں ہے۔ اصل میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر ملت اسلامیہ یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور اس میں ایک اجتماع پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی سلاسل آئے ہیں ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مختلف طبقے آئے ہیں اور مختلف انداز آئے ہیں۔ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قوالی کر رہا ہے، اور کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، اور کوئی انجمن میں بیٹھا ہے۔ یہ سارے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سے ملت منتشر ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا فارمولہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ اکیلے ہی فلاح پا جاؤ۔ اگر آپ کا بھائی دوزخ میں گیا تو کیا یہ آپ کے لیے اچھی خبر ہوگی؟ دعا یہ کرو کہ تم جنت میں اپنے بھائی سمیت جاؤ۔ کون سا بھائی؟ وہ جو گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو دوسرے کی فلاح چاہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا کرنے کے موقع پر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ حالانکہ موقع تھا کہ جو شخص، جو ملت، طبقہ یا جو سوسائٹی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا زیادتی کر رہی تھی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی کہ آپ کہیں تو اس بستی کو غرق کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی کو تباہ نہ کیا جائے، کیونکہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں ضرور مسلمان ہو جائیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اے مسلمانان عالم، آپ سوچو، کیا آپ کے دلوں میں کوئی انتقام کا جذبہ ہے؟ اور اگر آپ کے دلوں میں انتقام کے جذبات ہیں تو دل منانے سے بات نہیں بنے گی، دل کو صاف کرنے سے بات بنے گی۔ کیا آپ کے دل سے انتقام نکل گیا ہے؟ کیا آپ کے دل میں سے دنیا میں ٹھہرنے کا لالچ نکل گیا ہے؟ اور کیا آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب رہنا چاہتے ہیں؟ فرض کرو کہ آپ کو مل جائے اور یہ اختیار مل جائے کہ دونوں میں سے ایک چیز چن لو، ایک طرف پیسہ ہے
اور ایک طرف غریبی ہے، اور غریبی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو غریبی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اکٹھا قبول کریں گے۔ اور عام طور پر درد غربت گدے میں پلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جہاں بھی چلے ہیں وہاں درد اور غربت بھی ضرور ملتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ زندگی کی تھوڑی سی ابتلا بھی قبول کر لیا کرو۔ اگر آپ کے اندر جائز ناجائز خفیہ اور غیر خفیہ دولت کو حاصل کرنے کا جذبہ بند ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص نے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے قطع تعلق کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں وہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کا پورا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کی محبت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے۔ اس راستے پر چلنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریب ہم منا رہے ہیں یہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کے پیچھے سند نہیں ہے۔ جس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ سند نہیں ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کسی مزار پر آئے تھے، بلکہ مزار پر نہیں آئے تھے، لیکن ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لائے تو وہ کسی آستانے پر نہیں آئے تھے، بلکہ کوئی واقعہ کرنے آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ اجمیر شریف میں کسی آستانے پر نہیں گئے۔ اب یہ دو معتبر ہستیاں ہیں جو بغیر کسی آستانے کے کسی کام پر گئے۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ دو معتبر ہستیاں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ یہ کسی آستانے پر نہیں بلکہ کسی کام پر گئے، یعنی کسی اسلامی کام پر گئے۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فلاح کی دعا کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ہوا، یعنی وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یا رب العالمین اس امت پر رحم فرما، تو امت کون ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اس امت پر رحم فرما تو اس میں آپ کا وہ مخالف بھی شامل ہو گیا جو کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں مانتا، یعنی ایسا بندہ جو اسلام کو اچھا سمجھتا ہے اور تمہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ اب غور کرو اس بندے کا تمہارے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ یہ شخص اسلام کو تو اچھا سمجھتا ہے لیکن تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، تمہارا مخالف ہے اور اسلام کے حق میں اچھا ہے۔ اب تم اس آدمی کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کے لیے دعا کا حکم ہے۔ کون آدمی؟ جو اسلام کو اچھا سمجھے اور تمہیں اچھا نہ سمجھے۔ تم اپنے ناپسند کرنے والے کے لیے کبھی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑا ضروری حصہ ہے۔ کون سا حصہ ضروری ہے؟ وہ آدمی جو تمہیں ذاتی طور پر پسند نہ کرتا ہو اور اسلام کو پسند کرتا ہو، اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ کب ہوگا کہ تم اس کے لیے دعا کرو؟ یہ تب ہوگا جب تم اس کو ناپسند نہ کرو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ فارمولہ بن گیا کہ اپنی پسند اور ناپسند کو بغیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے استعمال نہ کرو۔ جب تک وہ سند نہ ملے کسی کو ناپسند نہ کرنا۔ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آدمی ہوا اور تم نے ناپسند کیا تو تم کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بڑا ٹیسٹ ہوا کہ ایک سیاہ فام غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سوسائٹی میں نازل فرما دیا۔ اب وہ عرب سوسائٹی بڑی نستعلیق سوسائٹی تھی۔ وہ لوگ رنگ کا خیال کرنے والے اور مرتبے کا خیال کرنے والے اور زبان کا خیال کرنے والے تھے، اور ادھر ایک غلام کو اتنی بڑی فوقیت مل گئی۔ اب ان کو یہ بتانا تھا کہ یہاں فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب کی ہے اور خون کی نہیں ہے۔ فوقیت یہاں خدمت کی ہے، نسل کی نہیں۔ فوقیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ہے، تمہارے مزاج کی نہیں۔
اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی فوقیت مان لو گے تو پھر آپ کا اپنا مزاج ختم ہو جائے گا۔ اپنے مزاج کو ان کے تابع کر دینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے، ورنہ ان کی محبت کا دم نہ بھرنا۔ اگر آپ کو کبھی دین اور دنیا کو سلیکٹ کرنے کا چوائس مل جائے تو دنیا کو ترک کر دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنا رہے تھے۔ مکان کا گنبد ذرا پختہ اور بلند ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموش ہو کر چلے گئے۔ شام کو وہ صحابی گئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہے۔ باہر جا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا خطا تو کوئی نہیں ہوئی، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کچھ ناپسند فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے وہ مکان گرا دیا، پھر واپس آ کر سلام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ بات اتنی ساری ہے کہ یہاں رہنے کا مقام ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس دنیا سے فارغ ہونا ہے۔ اگر محبت مانگتے ہو تو ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ کے سارے جذباتی کبوتر اڑا دو اور ایک ایک کر کے ہر شے کو چھوڑ دو، پھر اللہ جانے اللہ کے کام جانے۔ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا، یعنی یہاں سے ساری وابستگی چھوڑ کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑو۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ ایک بزرگ خربوزہ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے مگر کھاتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خربوزہ نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کس طریقے سے کاٹتے تھے۔ جب تک مجھے سند نہ ملے کس طرح کھاؤں؟ اور پھر ساری عمر خربوزہ نہ کھایا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کو ساری عمر کا سفر نامہ بنا لیا کہ اس کے مطابق سفر کرنا ہے۔ جہاں جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے گزرنے کی خواہش اور تمنا رہی ہے۔ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ اس محبت کا اعجاز کیا ہے۔ آپس میں لڑنے والے اور سال ہر سال لڑنے والے اور نسل در نسل لڑنے والے آخر کار ایک محفل میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق قبائل کو جمع کر دیا تو متفرق کو اجتماع میں لانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ اور اب آپ لوگ پھر ایک قسم کی تفریق میں آ گئے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ جمعیت نمبر 1، جمعیت نمبر 2، اول مسلم لیگ، دوم مسلم لیگ، سوم مسلم لیگ، اسلام کے نام پر بننے والے بے شمار جماعتیں، اور جماعت اسلامی بھی ایک جماعت ہے کہ اس کے بعد کسی کو اسلامی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک گروہ بن گیا۔ اب تم لوگ کون ہو؟ اس کے علاوہ ہی ہوگے۔ اور تمام مشائخ کرام اور ان کے تمام واقعات دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، ان کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کے ضابطے حدود اور خطوط مقرر ہو چکے ہیں۔ اب اس حویلی کے اندر اپنے الگ الگ کمرے الاٹ کرانے سے کیا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اور وہ لوگ، یہ کتاب اور وہ کتاب، تو کیا اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو رہی ہے؟ یہ ساری کتابیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کتاب صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کی تفسیر بھی بعد کی بات ہے۔ اگر تفسیر چھوڑ دو اور صرف قرآن پڑھو تو انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کرو، اور محبت کا اعجاز یہ ہے کہ محبت سیرت آشنا کر دے گی۔ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ محبت کا اعجاز یہ ہے
کہ محبت مزاج عرش نہ کر دے گی، مزاج کتاب سے نہیں ملے گا بلکہ توجہ سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ملے گا، اور یہ مہربانی آج بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کتابوں میں ہے وہ بھی حدیث ہے، اور آج بھی حدیث جاری ہے۔